ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کی فوجی سربراہ کے ساتھ میٹنگ، ملک میں کووڈ صورتحال کے حوالے سے کیا تبادلہ خیال۔ جموں کشمیر کے 11 اضلاع میں آج شام سے 84 گھنٹوں کا کورونا کرفیو شروع۔ مریضوں کی بہتر سہولیات کے لیے 108 ایمبولینس گاڑیوں کو رکھا گیا ہے تیار۔ جموں کشمیر میں آکسیجن کی کمی سے متعلق خبروں کی سرکار نے کی تردید، کہا اسپتالوں میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی دقت نہیں۔ اور 24 گھنٹوں میں ملک میں اب تک کے سب سے زیادہ 3,79,000 کورونا کیس درج، 3,000 سے زیادہ اموات۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فوج کے سربراہ جنرل ایم نرونے کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران ملک میں کووڈ کی موجودہ صورتحال اور فوج کی طرف سے کیے جا رہے اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ فوجی سربراہ نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا کہ فوج نے اپنے تمام میڈیکل سٹاف کو ریاستی سرکاروں کی مدد کے لیے بہم رکھا ہے۔ اس کے علاوہ فوج نے ملک کے مختلف حصوں میں عارضی اسپتالوں کا قیام بھی عمل میں لایا ہے۔ فوجی سربراہ نے کہا کہ فوج نے اپنے اسپتالوں کو عام لوگوں کے لیے بھی وقف کیا ہوا ہے۔ فوجی سربراہ نے وزیر اعظم کو یہ جانکاری بھی دی کہ ملک میں آکسیجن ٹینکروں اور آکسیجن گاڑیوں کو ضرورت مند جگہوں تک پہنچانے کے لیے فوج نے اپنے اہلکاروں کو کام پر لگا دیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے جانکاری دی ہے کہ 1,06,00,000 کووڈ ویکسین کے ڈوز ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے مہیا رکھے گئے ہیں۔ مرکزی سرکار نے اب تک 16,16,00,000 ویکسین مختلف ریاستوں اور یوٹیز کو مفت فراہم کیے ہیں اور اگلے 3 دن کے دوران مزید 20 لاکھ ویکسین ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو دیے جائیں گے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ گائیڈ لائنز پر مکمل طور سے عمل پیرا رہے اور آج شام سے جو کووڈ کرفیو اگلے 84 گھنٹوں تک نافذ کیا جا رہا ہے اس دوران اطمینان سے اپنے گھروں کے اندر قیام پذیر رہے اور کسی بھی شخص کو کووڈ سے متعلق کوئی ایمرجنسی درپیش آتی ہے تو اس صورت میں انتظامیہ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ کووڈ میں جیسے پچھلے سال بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کارگر طریقہ کار لاک ڈاؤن ہے۔ ماسک کا یوز کرنا، سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا، ہینڈ سینیٹائزر اور ہاتھ کی صفائی کرنا، اس کے علاوہ بھی ایک کارگر طریقہ کار جو ہے وہ ہے لاک ڈاؤن۔ لاک ڈاؤن میں کووڈ کا جو وائرس رہتا ہے وہ میکسیمم 14 دن جو ہے ایک آدمی کے اندر رہتا ہے اور آدمی ہی جو ہے ہیومن بینگ ہی اس کا ہوسٹ رہتا ہے۔ اس سے چلتے لاک ڈاؤن دوسرے اسٹیٹوں میں لگا گیا ہے اور اس کے جیسے پچھلی سال ہمیں اچھے آثار سامنے کو ملے ویسے ہی آثار ملنے کے ہمیں اپیکشا ہے۔ اس سے ڈیفینیٹلی کچھ ایک ڈیفیکلٹیز، مشکلات خاص کر کے ان طبقوں کو ہوگی جو جن کی روزی روٹی جو ہے دن کے دہاڑی پر ہے، لیکن دونوں کی جب تلنا کرے بڑھتے ہوئے کووڈ کی کیسز کی، دوسری جگہ کا کیا حال ہوا ہے ہمارے یہاں کی جو انفراسٹرکچر کی، اس سے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آج ایوننگ سے وادی کے 7 ضلعوں میں لاک ڈاؤن لگنے جا رہا ہے۔ یہ 7 ضلع اسی لیے چنے ہیں کہ یہاں زیادہ تر کیسز ہے پر ملین کے ریشو کے حساب سے اور باقی پیرامیٹر کے حساب سے۔ ابھی یہ جو ہے 3 یا 4 دن کا پیریڈ رہے گا، لیکن ہو سکتا ہے آگے جو ہے اس میں ایکسٹینڈ بھی ہو، آپ کو بتا دیا جائے گا۔ میری آپ کو سب کو یہ اپیل ہے کہ آپ پینک مت ہو جائے۔ یہ ایک پریکاشنری میجرز کے طور پر لیا گیا ہے۔ ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر ہے، جو کووڈ کی آکسیجن سپلائی والے بیڈ کی تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ ناظرین خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ بچے پانی کی بوتل کے ساتھ سب کچھ کریں گے سوائے پانی پینے کے، پر دن کے 8 گلاس پانی ضروری ہے نا۔ ٹینگ تھوڑی مدد کر سکتا ہے، اس میں ہے گریپ فروٹ ٹیسٹ، وٹامنس اور آئرن کی اچھائی۔ ٹینگ ملاؤ، پانی پلاؤ۔ کووڈ کی دوسری ویو سے بچیں۔ ہم نے کورونا میں ایک اپنے پریوار کا بہت ہی امولیہ سدسیہ کھو دیا ہے اور اس دکھ کا سامنا جو ہم کر رہے ہیں ایسا کسی کو بھی نہ کرنا پڑے، اس لیے میں گزارش کروں گی سب بھارت واسیوں اور جموں کشمیر کی جنتا سے کہ
सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और बारी आने पर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। फिर से आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 108 एम्बुलेंसों को लोगों की खिदमत के लिए 24 घंटे के लिए तैयार रखा है। इंतजामिया के मुताबिक 108 में से 102 एम्बुलेंस गाड़ियां कोविड मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिनमें ऑक्सीजन से लेकर तमाम जदीद सहूलियात मैसर हैं। कोरोना वायरस पर काबू पाने और इसके फैलाव को मजीद रोकने की गर्ज से जिला इंतजामिया ने दरगाह हजरत बल और जामा मस्जिद श्रीनगर को नमाजियों के लिए अगले अहकाम तक बंद रखने का फैसला किया है। दरियासना इंतजामिया के इस फैसले को अवामी सतह पर सराहा जा रहा है। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने जिला श्रीनगर के अवाम से अपील की है कि वो आज शाम से शुरू होने वाले लॉकडाउन के बाद अपने घरों में रहने को तरजीह दें। अपने एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस को सुबह से ही लोगों ने कर्फ्यू पास जारी करने के लिए हजारों फोन कॉल करने के अलावा वफूद भी इस मकसद के लिए ऑफिस आ रहे हैं। उन्होंने इस दौरान अवाम से कहा कि कर्फ्यू पास इजरा करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद अवाम को घरों के अंदर रखकर उनकी सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाना है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो घरों में आराम से रहें और वो जरूरी चीजों की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दें। वाज़ेह रही कि जम्मू कश्मीर में कोरोना केसों में बेतहाशा इजाफे के पेश नजर इंतजामिया ने श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, गांदरबल, बड़गाम और उधमपुर, रियासी और कठुआ में अगले 84 घंटों तक मुकम्मल कोरोना कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है, ताकि कोरोना केसों में कमी लाने के लिए इकदाम किए जाएं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने तमाम पुलिस एहलकारों से ताकीद की है कि वो आज शाम से शुरू हो रहे 84 घंटे के लॉकडाउन के दौरान हेल्थ शोबे से वाबस्ता वर्करों और जरूरी खदमात अंजाम देने वाले लोगों की बिलाखलल नक्ल हरकत यकीनी बनाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान अवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की है और लोग 112 पर डायल करके अपनी मुश्किलात के बारे में बता सकते हैं। पुलिस ने सयाहती मकामात पर लोगों को मास्क पहनने और समाजी दूरी बनाए रखने की अपील की है। इस सिलसिले में बारामूला पुलिस ने सयाहती मकाम गुलमर्ग में मौजूद सयाहों और आम लोगों में मास्क तकसीम किए, जबकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे हैं। 1 मई से मुल्क में 18 साल से 44 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जा रहा है। कल से अब तक 1 करोड़ 33 लाख अफराद ने टीकाकारी के लिए अपना इंदराज कराया है। इस दौरान मुल्क में अब तक 15 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 21 लाख लोगों ने टीके लगवाए। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में कोरोना केसों में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,79,000 का इजाफा दर्ज किया गया है। इस तरह से अब तक 1 करोड़ 83 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इस दौरान अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग सेहतियाब भी हो चुके हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना के शिकार होकर जान बहक भी हुए हैं। दरियासना सरकार ने मुल्क में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर अहम तिब्बी साजो सामान की दरामद के अमल को तेज करने का फैसला किया है। तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज खनमो और रंगरेट में कायम इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा करके मुख्तलिफ तिब्बी ऑक्सीजन प्लांट्स का मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने प्लांट मालिकान को मौजूदा वक्त में जरूरत मांग को पूरा करने के लिए अस्पतालों को बिलाखलत तिब्बी ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने ऑक्सीजन की पैदावार बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने गैर तिब्बी मकासद के लिए ऑक्सीजन सप्लाई न करने की भी हिदायत दी। उन्होंने मुतल्लिकीन को इन ऑक्सीजन प्लांट्स को बिलाखलल बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए भी कहा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से आज गांदरबल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट नस्ब करने का काम मुकम्मल किया गया। चीफ मेडिकल ऑफिसर गांदरबल डॉक्टर मेराजुद्दीन ने इस मौके पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे जिले में अभी तक कोरोना वबा की लहर काबू में है, ताहम जिला भर के अस्पतालों में तिब्बी अमला कोरोना मरीजों को पहुंचाई जाने वाली सहूलियात के लिए तमाम तर इकदाम कर रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियां सचिन कुमार ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जैनपोरा का दौरा करते हुए वहां कोविड बीमारों को पहुंचाई जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने दौरे के दौरान तिब्बी अमले से ताकीद की कि वो कोविड मरीजों की बेहतर निगहदाश्त के लिए कोई कसर बाकी न रखें।
کپواڑہ ضلع کو ٹی بی سے پاک کرنے میں انتظامیہ نے بڑی حد تک کامیابی حاصل کی ہے. ضلع ترقیاتی کمشنر امام الدین نے محکمہ صحت کے افسران سے ایک میٹنگ کے دوران پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ٹی بی بیماری کے خاتمے کے لیے کیے گئے اقدامات سے متعلق جانکاری حاصل کی اور اس بات پر اطمینان ظاہر کیا کہ کپواڑہ ٹی بی سے لگ بھگ پاک ضلع بن چکا ہے. سری نگر کے میئر جنید عظیم متو نے سری نگر میں 3 کووڈ ویلنس مراکز قائم کرنے کی غرض سے آج ایک اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کی. یہ ویلنس مراکز سری نگر کے 3 نامزد اسپتالوں کے لیے ایمرجنسی مراکز کے طور کام کریں گے اور ان میں نامزد کووڈ اسپتالوں سے ریفر کیے گئے علیل بیماروں کی دیکھ ریکھ اور معالجہ ہوگا. میٹنگ میں بتایا گیا کہ احسان انٹرنیشنل ان ویلنس مراکز کو پی پی ای کٹس، آکسیجن کنسنٹریٹرز اور آکسیجن سلینڈرز فراہم کرے گا، جبکہ والنٹری میڈیکیئر سوسائٹی نیم طبی عملہ، ویل چیئر اور ایمبولینس فراہم کرے گی. دریں اثنا ایس ایم سی بیڈز اور صفائی ستھرائی کے علاوہ چنندہ کمیونٹی ہالوں میں جگہ بھی فراہم کرے گی. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج ڈاک بنگلو اننت ناگ میں کلگام اور اننت ناگ اضلاع میں اشیاء ضروریہ اور لوگوں کو فراہم کی جا رہی طبی سہولیات کا متعلقین کے ساتھ ایک میٹنگ میں جائزہ لیا. مشیر موصوف نے متعلقہ افسران پر طبی آکسیجن سمیت تمام طبی سہولیات لوگوں کو بہم رکھنے پر زور دیا. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بغیر کسی خوف کے جلد از جلد کووڈ مخالف ٹیکہ لگوائیں. ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بصیر الحق چودھری نے لوگوں میں کووڈ 19 کے خلاف احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے جانکاری پیدا کرنے کی غرض سے مذہبی رہنماؤں، ائمہ حضرات اور خطیبوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی. میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا کہ شرکاء اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے لوگوں کو مختلف سماجی تقریبات مختصر کرنے اور گھروں میں ہی نماز ادا کرنے کے لیے مائل کریں گے. ڈی سی موصوف نے کووڈ 19 کے خلاف انتظامیہ کی کوششوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے علماء کا شکریہ ادا کیا. رکن پارلیمان اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر محمد اکبر لون نے ملک میں کووڈ وبائی صورتحال کی وجہ سے اسپتالوں کی جو حالت بنی ہوئی ہے اس پر فوری طور قابو پانے کے لیے مرکزی سرکار سے اپیل کی ہے. انہوں نے مرکزی وزارت صحت سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں کشمیر میں بھی آکسیجن اور والنٹیروں اور وینٹیلیٹروں کی دستیابی کو یقینی بنانے کے اقدامات کریں. ممبر موصوف آج تلسی باغ میں اپنی رہائش گاہ پر پارٹی کارکنوں اور عہدیداروں سے موجودہ صورتحال کے تناظر میں تبادلہ خیال کر رہے تھے. سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر ایم وائی تارگامی نے جموں کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ 19 کے خطرناک پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے مزید سخت اقدامات کرے تاکہ کووڈ 19 کے مریضوں کی اموات کو روکنے کے علاوہ اسپتالوں میں جو ہیلتھ سسٹم مشکلات سے دوچار ہوا ہے اس کو پٹری پر لایا جا سکے. بڑگام کے حکر ملا میں آج سرپنچ اور بی جے پی لیڈر محمد اشرف آزاد کی سربراہی میں گرام سبھا منعقد کی گئی. اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم کی طرف سے پنچایت دیوس کے موقع پر انہیں اعزازاً عطا کی گئی رقم کو علاقے کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کی خاطر واگزار کیا. گرام سبھا میں مختلف محکموں کے افسران بھی موجود تھے. وادی کشمیر کے اسپتالوں میں آکسیجن کی قلتی خبروں کی تردید کرتے ہوئے محکمہ اطلاعات اور رابطہ عامہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے تمام اسپتالوں میں آکسیجن کی کوئی قلت نہیں ہے اور تمام اسپتالوں کے لیے جے کے گیس یونٹ سری نگر سے 1200 سلنڈروں کی ہر روز فلنگ ہوتی ہے. جموں کشمیر کے ان باشندوں کو جنہوں نے باہری ریاستوں سے رجسٹریشن شدہ گاڑیاں خریدی ہیں ان کو اب نئے سرے سے جموں کشمیر میں رجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے. جموں کشمیر ہائی کورٹ نے آج ایک عرضی پر سنوائی کرتے ہوئے آر ٹی او کشمیر کی طرف سے جاری کردہ اس حکم نامے کو منسوخ کرنے کا حکم دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جموں کشمیر سے باہری ریاستوں سے خریدی گئی گاڑیوں کی نئے سرے سے رجسٹریشن کروانی لازمی ہے. جسٹس علی محمد ماگرے اور جسٹس ونود چٹرجی کال کی سربراہی والی ڈویژن بینچ نے جموں کشمیر انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ موٹر وہیکل ایکٹ 1988 اور سینسر موٹر وہیکل رول 1989 کے رول 54 کے تحت ان گاڑیوں پر رجسٹریشن کا مارک چسپاں کریں. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران وادی کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.4 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہے. فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.